بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم اپنے سیکنڈ لیکچر کا آغاز کریں گے جو کہ سورہ احزاب رکوع نمبر 1 ورس نمبر 1 to 8 ہے. یہ آپ کی بک پیج نمبر 27 پہ موجود ہے. آپ اپنا بک پیج 27 اوپن کر لیں اور ڈیفیکلٹ ورڈز ان کے میننگز آپ اپنی بک پہ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. اس طرح آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ولا اور نہ توتے الکافرین، کہا مانو کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیما علم والا، جاننے والا، حکیمہ حکمت والا. جی، اس ورس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا. بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی کافر اور منافق جو کچھ بھی کہیں ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرنا، صرف وتبع اور پیروی کرو، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، علیکا آپ کی طرف مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، تعملون تم جو عمل کرتے ہو، خبیرہ باخبر. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے صرف اسی کی پیروی کرو، اور بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ورس نمبر 3، بتوکل اور بھروسہ رکھو، اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز. یعنی ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور وہی خدا اللہ جو ہے وہ کارساز کافی. ورس نمبر 4، ما نہیں، جعل بنایا، اللہ نے، لرجل کسی آدمی کے، من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کے پہلو میں، وما اور نہیں، جعل بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللائی جن سے، تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں، وما اور نہیں، جعل بنایا، ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے، ذالکم یہ، قولکم بات تمہاری، بافواہکم تمہارے منہوں کی، واللہ اور اللہ، یقول وہ کہتا ہے، الحق کا حق سچ، وہوا اور وہی، یہدی ہدایت دیتا ہے، السبیل راستے کی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یعنی اللہ نے کسی بھی آدمی کے دل میں، کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے. یہ جمیل بن محمر ایک منافق تھا جو یہ کہتا تھا، ایک منافق تھا جس کا نام جمیل بن محمر تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میرے اندر دو دل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی کہ کسی بھی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں ہو سکتے. اسی طرح عربوں میں ایک رسم تھی جس کو زہار کہا جاتا ہے. یہ جہلانہ رسم تھی. جب میاں بیوی آپس میں لڑتے تھے تو اگر شوہر بیوی کو یہ کہہ دے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ عورت اس پہ حرام ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ تم جن اپنی بیویوں سے، ازواج سے جو زہار کر لیتے ہو تو اس سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. ماں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اسی طرح عربوں کی ایک اور رسم کہ منہ بولے بیٹوں کو وہ حقیقی بیٹوں کا درجہ دیتے تھے، اور ان کو ان کے باپ کا نام بھی انہی کے نام پہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور واللہ اور اللہ تعالیٰ سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے. ورس نمبر 5، ادعوہم پکارو ان کو، لآبائہم ان کے باپوں کے نام سے، ہوا وہ، اقسط زیادہ منصفانہ بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک. فَإِن لَّم پس اگر نہیں، تعلموا تم جانتے، آباءہم ان کے باپوں کو،
فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ بھائی ہیں تمہارے، فی الدین دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور دوست ہیں تمہارے، وَلَيْسَ اور نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو اخطأتم غلطی سے ہو گیا تم سے، ولیکن اور لیکن ما تعمدت جو تم قصدن دلی ارادتاً کرو گے، قلوبکم دلی، وکان اللہ ہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ اس میں حکم دے دیا گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک درست بات ہے، اور اگر ان کو تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں ہیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو کچھ بھی غلطی سے تم سے ہو گیا اس پہ تمہارا مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو بھی غلطی جو بھی گناہ تم قصدن دلی سے کرو گے اس پہ تمہاری پوچھ ہوگی، مواخذہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ورس نمبر 6، النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا زیادہ حقداریں، زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمومنین مومنوں پر، من انفسہم ان کے اپنے نفسوں سے، وازواجہ اور اس کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، واولی الارحام اور رشتہ دار، بعضہم بعض ان میں سے، اولا زیادہ حقداریں، زیادہ قریبیں، ببعض بعض سے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المومنین مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے، الا مگر ان یہ کہ تفعلوا تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف، معروفہ بھلائی، وکانا اور ہے، ذالک یہ، فی الکتاب کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا، یعنی اس آیت میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اسی طرح رشتہ دار ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، اور یہ کہ اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہو تو یہ معروف بات ہے، اچھی بات ہے، اور یہ سب کچھ کتاب میں یعنی قرآن کریم میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ آیت نمبر 7، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومنک اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، واخذنا اور لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظہ پختہ، انہیں آیت میثاق بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے یہاں پہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ان سے عہد بھی پختہ لیا۔ لیسألا تاکہ سوال کرے، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وأعد اور تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، علیما دردناک، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے یعنی اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ ورس نمبر 1 سے 8 تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ رکوع نمبر 1 آپ آج کی ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ رکوع نمبر 1 ورس نمبر 1 سے 8 تک آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے کوسچن آنسر یاد کرنے ہیں جو کہ آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں۔ فی امان اللہ۔